جب تک سینکشنز ہیں پوری طرح سے تو ایرانین کرنسی اوپر نہیں جائے گی. گیون دا فیکٹ کہ سر اس وقت ہارموز کے اوپر جو قبضہ ہے ان کا، وہ جب تک ان کے پاس رہے گا تب تک تو دیکھیں کہانی جو ہے نا بتے والی وہ بھی چلتی رہے گی اور باقی بھی چلتی رہے گی. اینڈ سیکنڈلی ہارموز سے وہ قبضہ ہٹانے کا مطلب ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ، اور وہ نہیں ہو رہا ابھی فی الحال. تو یہ لوپ ہے جس کے اندر نا فی الحال ہم پھنسے ہیں. وہاں پہ 2 ہفتے چھوڑے، وہاں 1 دن کا بھی اگر سیز فائر ہو گیا نا تو لوگوں نے جو حکمران ہیں ان کے خلاف ہونا شروع ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پبلک ہے وہ اپنے حکمران سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہیں کی بھی ہو کہ جی یہ دیکھیں نقصان ہو گیا فار وٹ ایور ریزن، ٹھیک کریں. اس کو ٹھیک کریں. ایران کو مسلسل جنگ میں رہنا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزر سکتا جس دن میزائل گرے نہ یا جائے نہ. وہ صرف تب افورڈ کرتا ہے میزائل کا آنا جانا جس دن آگے سے پیسے آئیں. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے سر تھینک یو سر. ہاں تو سر آپ نے پورے جوش سے نہیں کیا کیونکہ مجھے میرے پتا سے نہیں ہو پایا. آپ کا جو پیڈ اماؤنٹ ہوتی ہے سر، میں اپریشیٹ کرتا ہوں چیزوں کہ آپ نے کہا یار وہ پیڈ کے ساتھ معاملات ہونے تھے، اور میں کبھی بھی اسے فری بھی نہیں کہوں گا آپ کو کرنے کو. سر دیکھیے کہ مطلب یہ میں آپ کے دوستوں کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے 5,000 بھیجے ہوتے تو ادھر میں باقاعدہ گاتا، انہوں نے مجھے 10,000 بھیجے ہوتے میں ناچ کے بھی دکھاتا. سر میں نے ان کو نا ایک دوست ایسے تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کروانے کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے ریٹ شیٹ لسٹ بھیج دی تھی ان کو. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر نہیں کہ میں آپ کو پیسے دے دوں، آپ خوش ہو جائیں گے اس سے. تو ان کو میں نے جواب دیا ویسے بڑا خوش ہوں، مجھے خوش ہوتی. لیکن سر یہ پھر سے اس سال برتھ ڈے آ گئی. سر ہر سال ہی ہو جاتا ہوتا ہے ایسے. سر یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہاں سر یہ ہونا اللہ کا چاہیے. شکر ہے. اور سر لیکن سر میں یہاں پہ شو پہ بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں دعوے سے کہ چیک کر لیں آپ کہ یہ میرا 3rd ایئر رننگ ہے کہ میں اس دن کو ٹریٹ کرتا ہوں ایز اے نارمل ڈے، اور میں کچھ نہیں کرتا اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میرے تو خیال میں اس چیز کو ایسے منانا کہ جی بس یہ دس از دا ایئر کہ آپ نے یہ بہت پارٹی کرنی ہے، بہت دوستوں کو ملنا ہے، یہ کرنا، تو کچھ نہیں کرنا. یہ جو ہے نا آپ کی سر اگر آپ نے آئی تھنک جو اصل مارکر ہے نا وہ یہ کہ یار میں 30 کا تھا اور اب میں 40 کا ہوا ہوں، میں نے 10 سال نکالے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ جو بیچ میں 8 سال آ جاتے ہیں، 9 سال، یہ ان کو کون مناتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہوتے ہیں. ہاں اس میں وہ ایک تو ہے نا کہ آپ بالکل نارملی ٹریٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ریگولر دن میں آپ نے وہ کی. دوسرا یہ بھی ہے کہ یار اس دن نا مجھے کچھ نہ کہو، اور اس دن میں بس مجھے تنگ کوئی نہ کرے، میں بیڈ پہ لیٹ کے گزاروں گا یا ویسے فلمیں پاڑوں گا یا وٹ ایور. ایسا تو کچھ نہیں ہوا سر. مجھے جو کر سکتا تھا اس نے تنگ کیا ہے. تو اس میں خیر وہ امیتابھ بچن صاحب کی ابھی ایک آئی ہے بلاگ پوسٹ، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یار 83 سال کی عمر میں بھی میں پریشان ہو جاتا ہوں اگر کسی دن میں کام نہ کروں، کیونکہ اگر ایک دن کا ایجنڈا نہیں ہے تو آپ کون ہو؟ تو آپ کو پھر وہ سارے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں ادھر کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد. کہتے ہیں سیٹ ایجنڈا دن کا ہونا بڑا ضروری ہے. سر بہت ضروری ہے. اور سر ایجنڈا لیس ڈیز آ جاتے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بھی نا آپ ایجنڈا کریٹ کر سکتے ہیں. آپ نا گھر کے اپنے ارد گرد گھومے شومیں اور آپ دیکھیں وہاں کو ہینڈی ورک تو نہیں کوئی چیز مانگتی. سر بڑا یہ مجھے اس سے نا سکون ملتا ہے. اور سر جو بھی اس وقت ایک شخص ہے اوور دی ایج آف 25 اور وہ ایک سیلف ریسپیکٹنگ ایڈلٹ میل یا فیمیل ہے اور آپ کے گھر میں ایک پراپر ٹول کٹ نہیں ہے نا، تو میں جج کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے. سر جس گھر میں اگر آپ نے خود ذاتی طور پہ ٹول کٹ، اب تو گھر پہلے تو آپ کو علیحدہ چیزیں اکٹھی کر کے ڈبے میں رکھنی ہوتی ہے دراز کے اندر، اب تو بنی بنائی اتنی زبردست چائنیز ڈرلیں شلیں وہاں پہ مطلب گوٹی پانے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو ایویں مل جاتا ہے. تو ایک ٹول کٹ میں انویسٹ کریں، آپ سرپرائز ہوئیں گے کہ وہ پڑی رہے گی نا اور آپ کو تکلیف ہوگی یار یہ گھر میں ایک چیز خراب ہے میں خود ہی کر لیتا ہوں. یہ اسکل سیٹ آپ ڈیولپ کریں اپنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایجنڈا نہ ہو تو بنا لیں اس کو. ہاں جی بالکل، لیکن اس میں نا اب آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ اب وہ میں کچھ دن پہلے ایک وہ سٹول رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے کچھ کر رہا تھا، تو میرے والد صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ہوں تیری وہ عمر نہیں رہی. تو ٹول کے ٹھیک ہے لیکن آپ نے چڑھنا چڑھنا کہیں نہیں. سر میں تو بہت آگے جا چکا ہوں سر. میں اس دن کاویے سے اپنا سر انگلی جلا چکا ہوں سر. میں تو اسے سولڈرنگ تک بھائی پہنچ چکا ہے سر. اب تو میں تو بہت سر ایکسپیرینس اور غلط کر رہا تھا میں، لیکن کر رہا تھا سر. ایسے سر چیزیں بڑی ہو رہی ہیں دنیا میں. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک دھوئیں دھار قسم کی ٹروتھ پھینکا دنیا کے اندر.
اس کے اندر جو لینگویج تھی اگر تو ہم نیشنل ٹی وی میں بیٹھے ہوتے تو وہ دہرائی نہیں جا سکتی، لیکن میں اس کے آپ کو جو پرٹیننٹ پوائنٹس تھے وہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اور اوپن دا فکنگ اسٹریٹس اور یو کریزی باسٹرڈس. ایک تو اس قسم کی لینگویج کوئی امریکی پریزیڈنٹ نے نہ آج تک کی ہے، ان کے بعد شاید کو کرے گا نہیں. کسی بھی پریزیڈنٹ نہیں آج تک کی. مطلب بہائنڈ کلوز ڈور تو آپ ہر قسم کا گال گلوچ کرتے ہو، لیکن کسی نے آج یہ انہوں نے دے ماری، اس کے نیچے انہوں نے پریز بی ٹو اللہ بھی لکھ دیا، اس کے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کیا، از آل اوور دا پلیس. بٹ انہوں نے 48 گھنٹے اگر پریزیڈنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس کہہ رہا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد میں تم لوگوں کے جو انرجی کے جو انفراسٹرکچر ہے ان کو ٹھوکنا شروع کر دوں گا، ایسے کہ تمہیں یاد آ جائے گی، اپنی پھپھو یاد آ جائے گی، تو وہ بات مانی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہے. ویسے اگر کوئی پھٹا پھٹا ہو نا اور اس میں کوئی بندہ کہے کہ میں دیکھنا 2 دن دے مجھے، میں تیرے ساتھ وہ کروں گا، وہ مانتا نہیں. ان کے پاس راکٹ ہے ڈھیر سارے، ٹوما ہاکس اور جہاز جوز. جب پریزیڈنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس یہ بات کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیم سی ان ٹرمز آف ڈونلڈ پریزیڈنٹ ایک سنجیدگی ہوتی ہے. ہم زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے ان کی باتوں، لیکن ہلکی پھلکی سنجیدگی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ اگر بائیڈن یا اوباما نے کیا ہوتا تو پھر تو یہ اس وقت نہ کانپ رہے ہوتے لوگ. اینی ویز یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد سے آج منڈے ہے 6 اپریل، اور ٹیوزڈے کی ڈیڈ لائن ہے افیکٹولی کہ اگر 6 ٹپ جائے گی تو 7 تاریخ کو ہم جا کے مارنا شروع کر دیں گے. تو لیٹس ہوپ دیٹ ڈزنٹ ہیپن، کیونکہ ایران نے بھی آگے سے کہا ہے، اور یہ پہلے ہی کہہ چکے جی آپ اگر اس طرح کر دیں گے، مطلب بلیٹنٹ ہیومن رائٹ وائلیشن اگر ہوئے گی، ہماری بجلی پتہ نہیں 8 کروڑ یا 10 کروڑ اتنے لوگوں کی بجلی آپ ختم کر دیں گے، تو پھر ہم بھی پورا پیسفک گلف جو ہے، پورا گلف جو ہے آپ کا، ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے، ہم اس کو کرپل کر دیں گے. ایک چیز سر جو میں بڑا سنتا رہتا ہوں اور لوگوں کو، ایک ایسا کامنٹیٹر ہے جس نے ایک بات کی جو بڑی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یار کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے، ادھر سے آپ تیل، گیس، ہیلیم، سلفر کیا کیا نہیں گزرتا، لیکن اس کے نیچے انٹرنیٹ کیبلز بھی تو بہت ساری ہیں. ایک مین انٹرنیٹ کیبل لائنز بھی تو بچھی ہوئی ہے نا ادھر اس ایریا کے اندر. کہتا ہے کہ ایران نے وہ کاٹ دی، پھر کیا کریں گے آپ؟ مطلب پورا اگر گلف کی انہوں نے لائن کاٹ دی ہے جو ریپیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ قبضہ ہے ان کا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو سر ایران کے پاس نا ان ریٹیلیشن جو بھی چیز ہے وہ بڑی سیریس ہے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 کہ آئی تھنک اگر اب کی باری امریکہ یہ چیز لے کے جاتا ہے، مطلب تقریباً 2 مہینے لگے جنگ کو یا 1.5 مہینہ ہونے لگا جنگ کو، آئی تھنک ہم اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک ابھی نہیں پہنچے. ابھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ چیز امریکہ نے کی اور ایران کا جواب جو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کر دیا، پھر اس کی واپسی بڑی مشکل ہے. تو اللہ کرے ایسے نہ ہو. جی آمین، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی جان، ایک شخص کی بھی جان نہیں جانی چاہیے. اور وہ میں اسی طرح کی کوئی چیز دیکھ رہا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ وہاں پر بجلی گھر اڑا دیتا ہے، مطلب یہ تو مطلب وہ کوئی جو بجلی گھر ہے وہ کوئی ملٹری بیس تو نہیں ہے نا، وہ تو عام لوگوں کو بجلی پہنچا رہی ہے. تو پھر جیسے آپ نے ذکر کیا، گلف میں اگر صرف امریکن ڈیٹا سینٹر ہی اڑانا شروع کرے ایران، تو وہ $60 بلین سے اوپر کے ہیں صرف ایک ڈیٹا سینٹر چیز. تو باقی اس کے علاوہ اور چیزیں، اور ظاہر ہے ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں، ہم تو ہر قسم کی ڈسٹرکشن کے خلاف ہیں، لیکن ان کے پاس وہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی زیادہ اچھا آئیڈیا تو نہیں ہوگا ایسا کرنا. تو باقی اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس سے نہ تو یہ پروو ہوتا ہے کہ وہ کریں گے، نہ یہ پروو ہوتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. اس سے کچھ بھی نہیں پروو ہوتا. اس سے لوگ کا آئیڈیا یہ ہے اس کے ساتھ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایونچولی سیز فائر کا کہہ دیں گے کہ جی ہو گئی ہے یا کوئی ڈیل چل رہی ہے پیچھے. اور یہ جو ٹویٹس اور ٹروتھز ہیں یہ سارے ہیں جی کہ دیکھو میں تو اڑانے لگا تھا ان کی جگہوں کو، لیکن دیکھو میں نے پھر نہ ذرا اندازہ لگایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے نہیں کیا، لیکن اب دیکھو ہماری بات چیت شروع ہوگی تو اب سب ٹھیک ہونے لگے. لیکن وی آر ویٹنگ فار دیٹ اسٹیٹمنٹ. ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے. ہاں جی، وہ نہیں پتا. اس کے دوران میں ابھی ایک اسلام آباد اکارڈز کے نام سے ایک چیز آئی ہے. سر اکارڈ تو ہانڈوانا کی ہوتی ہے سر، اسلام آباد کی کون سی اکارڈ سر؟ تو وہ یہ ہے کہ جی پیس پلان ہے جو کہ پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس پہ متفق نہیں ہوئے ابھی تک سب، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا انکنسیڈریشن ہے. اس میں ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہو جائے اور اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں اور پھر یہ اور وہ، لیکن پہلے سیز فائر تو ہونا تھا کہ اس کے بعد پھر چیزیں. اچھا اب اگین یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے بہت مشکل ہے کہ یہ قبول ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ ایران کا وہ والا ڈر
کہ 3 ہفتے بعد دوبارہ آ جائے گا. مطلب کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ کہ جی تھوڑی سی بریک مل جائے سیز فائر کے, تو وہ دونوں کو چاہیے. اچھا جی دونوں کو کیوں چاہیے؟ کہ وہ جی مطلب تھوڑا دونوں سائڈز جو ہے نا ریکیلیبریٹ کر لیں گی. تو جی وہ ریکیلیبریٹ اگر دونوں سائڈز کریں گی تو پھر امریکہ کے پاس شاید 2 ہفتے میں بہت زیادہ کچھ نیا بنانے کا مارجن ہوگا جو کہ ایران کے پاس نہیں ہوگا. ایران 2 ہفتے میں کتنا کو بنا لے گا نیا مواد. تو ایران امریکہ کو یہ موقع کیوں دے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران نے ری بلڈنگ کرنی ہے. ایران کا تو بہت میسو نقصان ہو چکا ہے پبلک انفراسٹرکچر کا. وہ ری بلڈنگ کیسے ہوگی اگر ان کے اوپر سے سینکشنز نہیں ہٹتی اور ان کو یہ یقین نہیں دلایا جاتا کہ آپ کے اوپر دوسرا حملہ نہیں ہو رہا. اگر یہ 2 ہفتے کا سیز فائر ہوتا ہے نا اور اس میں فوری طور پر ری بلڈنگ شروع نہیں ہوتی, جو کہ نہیں ہو سکتی جب تک ان کو پیسے نہیں پکڑائے جاتے, وہاں پہ 2 ہفتے چھوڑے وہاں 1 دن کا بھی اگر سیز فائر ہو گیا نا تو لوگوں نے جو حکمران ہیں ان کے خلاف ہونا شروع ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پبلک ہے وہ اپنے حکمران سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہیں کی بھی ہو کہ جی یہ دیکھیں نقصان ہو گیا فار وٹ ایور ریزن, ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں. ایران کو مسلسل جنگ میں رہنا ہے. ایک دن بھی ایسا نہیں گزر سکتا جس دن میزائل گرے نہ یا جائے نہ. وہ صرف تب افورڈ کرتا ہے میزائل کا آنا جانا جس دن آگے سے پیسے آئیں. میری ریڈنگ کے مطابق سر اس میں ایک اور چیز ہے جو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا. آپ کو پتہ سر مجھے لوپس بنانے کا بڑا شوق ہے. سر ایک لوپ میرے ذہن میں آیا ہے جو بڑا خطرناک لوپ ہے, لیکن خطرناک فار ادر ریزنس, ناٹ بیکاز کہ جو یہ لوپ بنا رہے ہیں ان کو حق نہیں ہے بنانے کا. دیکھیں ایران اس وقت انکنفرمڈ رپورٹس بٹ مور اور لیس کنفرمڈ رپورٹس, کیونکہ ہر جگہ یہ فگر کوٹ ہوا ہوا ہے کہ ایک جو بھی آپ کا بحری جہاز گزرتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے وہ $2 ملین, آپ اس کو بتا کہہ لیں, آپ اس کو ٹول ٹیکس کہہ لیں, آپ اس کو ایران کی فیس کہہ لیں, جو مرضی. پہلے ایسے ہوتا نہیں تھا, پہلے اٹ واز اے فری فار آل, آپ آؤ جاؤ, یہاں پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی اس کی. اور اب اسٹیٹمنٹ اب لائن چینج ہو گئی. ایران نے آ کے ووکلی کہہ دیا کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے, اٹس آر واٹرس, اور ہم اس کو ریگولیٹ جیسے مرضی ہمارا دل کریں گے. اور عمان بھی اس کے اندر جوائنٹلی پارٹ, لیکن عمان کی کہانی آپ چھوڑ دیں. فرض کریں $2 ملین آ رہے ہیں اور دن کے آپ کے 10 جہاز جو ہیں نکل رہے ہیں وہاں سے, تو وہ $20 ملین ہو گیا. اس کو آپ مہینے سے ملٹیپلائی کر دیں تو اٹس اے لاٹ آف منی, نمبر 1. لیکن آپ کی پوائنٹ کے اوپر میں کامنٹ کروں گا. نہیں سر, اس میں اٹس اے لاٹ آف منی جب یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے. یہ تو وار روئنز چل رہے ہیں نا. اگر امریکہ کہتے ہیں کہ جی سیز فائر ہے تو اب پرانا قانون لاگو ہوگا, آپ کے 2 ملین کوئی نہیں ہے. یہ تو سر انہوں نے کہہ دیا کہ اب سے تو اسٹریٹ جو ہے وہ ہمارے آنے جانے پہ چلے گا. یہ تو انہوں نے کہہ چکے ہوں کہ امریکہ تو نہیں ماننا. جو میں پوائنٹ ہے سر کہ فرض کریں کہ یہ پیسے بہت سارے آ رہے ہیں اور آپ یہ پیسے جو ہیں اب ری فنل کریں گے. اب لوپ کی باری آ گئی. آپ ری فنل کرتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر ری ڈیولپمنٹ کے اندر آپ اپنی سڑکیں واپس بنائیں, جو نقصان ہو اس کو بہتر کریں, ریفائنری کے اندر ڈالیں. وہ میرا تو بالکل نہیں خیال ایسا ایران کرے گا. ایران کس لیے کرے گا؟ ایران جائے گا شاپنگ سپری پہ, کہ کوئی روسی راکٹ بھی آ رہا ہے, کوئی چینی آ رہا ہے, کوئی اگر صومالیہ میں بنتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو عام کریں گے. سر دیکھیے مواد بنانا ایک مشکل کام ہے, مواد خریدنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو کہیں گے آپ اب اسٹریٹ سے پیسے بھیجتے ہیں, اسی جہاز پہ آپ راکٹ رکھ کے واپس بھیج دینا, ہم اس سے اپنا ریلوڈ کر لیں گے لانچر جو. یہ لوپ بڑا خطرناک ہے. دیکھیں نا جو ہے نا کہ جی وی ول, جو امریکن تھا یا اسرائیلی جو تھا, اگر تو ان کے وار روم میں ڈسکشن ہوئی ہو کہ وی ول بلیڈ دیم ان اے وے کہ جی ان کے بعد ختم ہو جائے گا. یار ان کو تو پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب اگر ان کو پیسے مل رہے ہیں اور ادھر ڈالتے رہے تو یہ تو نیور اینڈنگ ایک چیز ہو جائے گی. پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی کرنسی کے اگینسٹ ایرانین کرنسی جو ہے, میرے خیال میں 2 یا 2.5 کروڑ ایرانی کو 5,000 روپے کا آتا تھا, یا وہ 10,000 کا ہو گیا. اب اس کا وہ مطلب بڑھتی جا رہی ہے اس کی ویلیو جو ہے. وہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا, اس کو ایگزیکٹ مجھے فگرز نہیں پتا, میں غلط کہہ رہا ہوں سوری, بٹ اس کی وہ اٹس میکنگ اے کم بیک اس طرح سے. لیکن جب تک سینکشنز ہیں پوری طرح سے تو ایرانین کرنسی اوپر نہیں جائے گی, گیون دا فیکٹ کہ سر اس وقت ہارموز کے اوپر جو قبضہ ہے ان کا, وہ جب تک ان کے پاس رہے گا تب تک تو دیکھیں کہانی جو ہے نا بتے والی وہ بھی چلتی رہے گی اور باقی بھی چلتی رہے گی. اینڈ سیکنڈلی ہارموز سے وہ قبضہ ہٹانے کا مطلب ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ, اور وہ نہیں ہو رہا ابھی فی الحال. تو یہ لوپ ہے جس کے اندر نا فی الحال ہم پھنسے ہیں.
ہاں جی، اس میں میں بس اتنا سے ایڈ کر دوں کہ جو جنگ ہونے کے بعد حالات بہت ٹائٹ ہو گئے تھے نا، جو اب دوبارہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنسی ان کی شاید 5,000 10,000 روپے کا کروڑ ہو گیا، لیکن جنگ جب شروع ہی نہیں ہوئی تھی تب تو میرے خیال میں کوئی 50-60 ہزار روپے کا کروڑ تھا. تو اور 2000 میرے نہیں خیال سر بہت نیچے آ گیا تھا. اچھا 2015-16 میں 35,000 روپے کا کروڑ تھا. اس کے بعد یہ بیچ میں کہیں گیا ہے 60-65 ہزار تک. اس کے بعد پھر واپس گیئر لگا ہے. اور اب یہ جنگ پہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو بہت ہی مطلب شاید 0 روپے پہ تھا، اب وہ پھر 5-10 ہزار پہ آ گیا. ہاں جنہوں نے سر ویسے اگر لے کے رکھے ہوئے کوئی رانی رونی، بہت لوگوں نے یہاں پہ ایک زمانے میں ہم نے سنا ہے لے کے رکھے ہوئے سر. اگر فرض کریں ایران کے ایسے چکے لگے کہ پیرٹی پہ آ جائے 1 to 1 سر، پھر تو دیکھیں نا آپ کی بہت لوگوں کی بڑی بڑی موجی ہونے لگی ہے. نہیں سر، وہ جب پیرٹی پہ آئے گا نا تو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کرنسی کا ڈیزائن بدل دیا، وہ پرانی کرنسی نہیں چلتی. سر پاکستانیوں کا چکا بڑا مشکل ہے. تو سر ایک تو سر یہ ہماری ہوگی خبریں. ذرا آپ دوسری طرف چلتے ہیں، ذرا لاہور شہر کے اندر باقی دیگر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو سر ہمیں یہ جو راولپنڈی کی جو میٹرو بس ہے اس کے کچھ مناظر جو ہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے دیکھنے کو ملے، اور اس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور آئی ڈی کارڈ کی بیسس پہ آپ کو فری جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے فراہم کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن ظاہر ہے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف بسیں ہیں، اس میں لمیٹڈ اماؤنٹ آف پیسنجرز آ سکتے ہیں، تو اس لیے لمبی قطاریں ہیں ظاہر ہے. اور اس کا ایک گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو فری ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے ہیں. کیونکہ سر آپ ویسے دیکھ لیں، میری اس دن کسی سے بات ہو رہی تھی اور وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑی مزدار بات کی. کہتے ہیں یار کہ ابھی تم اگر اندازہ لگاؤ گے ڈیزل کتنے کا تھا اور کتنے کا ڈیزل ہو گیا، تو تقریباً اٹ از 40% 50% پتہ نہیں کتنا انکریز ہے اس کے اندر، جو بھی پرسنٹیج ہے اس کی. کہتے ہیں ہم ہر کانٹریکٹ جب کرتے ہیں اپنے کسی وینڈر کے ساتھ، اپنی لیبر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو بھی ہمارے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر 12% ایک بفر رکھتے ہیں ڈیزل کا کہ اوپر نیچے جا سکتا ہے 12%. کہتے ہیں اس کے بعد جو آگے اوپر جائے گا ہماری جیب سے جائے گا. تو سر اس وقت آپ سوچیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ڈیزل کی بہت ضرورت ہے. سامان آنا ہے، گاڑی انلوڈ ہونی ہے، اس سامان کا گھر بننا ہے یا بلڈنگ بننی ہے، جو بھی بننا ہے اس نے واپس جانا ہے، پھر آنا ہے. یہ وہ دیٹ گائے واز سیئنگ کہ یار اس وقت جو ہے نا ہم ابھی اس کو انٹر کر رہے ہیں اس چیزوں. کچھ پرانے پروجیکٹس ہیں ان کا مال پڑا ہوا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، نیا کام کوئی نہیں پکڑ رہا کہ یار جب تک یہ پرائس ایک دفعہ سیٹل نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے. وچ برنگز می ٹو دس آلسو سر کہ یہ فیول کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے اتنا کیوں بڑھا دیا اپنا فیول؟ اس کی سر آپ بیکورڈ اگر دیکھیں تو یہ بہت انفلیٹڈ ہے اور صرف لیوی کی وجہ سے انفلیٹڈ ہے. تو گورنمنٹ نے اگر اصل میں ریلیف دینا ہے تو نہ دیں فری پبلک ٹرانسپورٹ، نہ دیں سبسڈائزڈ آئل، آپ لیوی کم کریں یار. لیوی کس چیز کی ہوتی ہے؟ لیوی وہ وعدہ ہے نا جو آئی ایم ایف کو ہم نے کیا ہوا ہے کہ ان کو جو جنگ لگی ہوئی ہے یار نہیں پوری ہو رہی لیوی. ہاں اس میں جو ہے نا یقیناً ایک تو ان سے کہیں کہ لیوی کم کر دیں، مطلب اس سے ہم نے ظاہر ہے سرکولر ڈیٹ بھی ختم کرنا ہے، اس سے ہم نے کوئی اور چیز بھی ختم کرنی ہوگی. دوسرا جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے خرچے کم کرے، حکومت اپنے خرچے نہیں نا کم کر رہی، وہ کم کرے تو ویسے ہی زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. تیسرا میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ جو کہ سب سے ہی شاید زیادہ ضروری، ایک تو یہ کہ یہ سر ہمارا ویژن تھا. ہم آپ کو یاد ہے کہتے ہوتے تھے کہ یار میٹرو بسیں بڑھا دو، جنگلہ بسیں بڑھا دو، یہ سارا کچھ بڑھا دو. آج اگر وہ بڑی ہوتی تو آپ کیسے سیٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیپیسٹی چارج نہ ہوتا، کیپیسٹی ہوتی آپ تو یہ لائن نہ لگتی اور لوگ شور بھی نہ مچاتے کہ ہم اپنی بائک نہیں نکال پا رہے، گاڑی نہیں نکال پا رہے. اچھا جو چیز میں سب سے زیادہ سوچ رہا تھا، جو کہ سب سے زیادہ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز سے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کی فرٹیلائزر کی سپلائی بھی ہرٹ ہوگی. جی اچھا اب وہ فرٹیلائزر آپ کو پتا ہے بڑا ضروری چیز ہوتی ہے ایک، تو فرٹیلائزر مہنگا ہو جائے گا. فرٹیلائزر اگر مہنگا ہو گیا اور کسان نہ ڈال سکا تو ییلڈ کم ہو جائے گی. آپ کو ایگزیکٹلی جو آپ نے پچھلے 2 سال میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک وعدہ کیا نا کہ جی ہم کسان کو پہلے سے ریٹ نہیں دیا کریں گے، ہم چیز مارکیٹ میں آ جانے کے بعد جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس پہ چیز پرچیز کریں گے یا سیل کریں گے، یہ واپس لینا پڑے گا. اب آپ دوبارہ سے کچھ سالوں کے لیے آئی ایم ایف کو یہ سمجھائیں کہ جی جب تک حالت جنگ میں ہے تب تک ہمیں بتانے دیں کہ جی ہم 4500 روپے کا فلانا لے رہے ہیں اور 5500 روپے کا فلانا لے رہے ہیں، تاکہ کسان جو ہے وہ کسی طرح اپنا کچھ بیچ بوچ کے فرٹیلائزر ڈال سکے. مطلب ویسے تو خیر اب پھر وہی بات کہ وہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم آسان قسطوں پہ فرٹیلائزر دے رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ، لیکن پھر بھی فی الحال حکومت کو سپورٹ پرائس دینی پڑے گی کاشت پہ،
کیونکہ مہنگائی، سستا، انفلیشن ڈفلیشن سارا کچھ ایک طرح، فیمن جو ہے نا وہ بہرحال زیادہ بڑا پرابلم ہے. سر دیکھیں میں جو ہوں نا سر فنڈامنٹلی میری زندگی میں نا ایک یہ پالیسی رہی ہے اور ابھی تک ہے کہ یہ قسط جو ہوتی ہے نا وہ ادھار کی ہو، وہ فرٹیلائزر کی ہو، وہ آپ کے موبائل فون کی ہو، وہ کسی بھی چیز کی ہو، وہ آپ نے لون اٹھایا ہو بینک سے، اگر اس کی قسط، سر قسط بڑی بہنچو چیز ہے سر، کیونکہ قسط جو ہے نا آپ کے نا ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اور اس کا جو کہتے ہیں نا جی شیڈول بنا دیتے ہیں. سر شیڈول جب بن جاتا ہے نا ایک چیز کا تو وہ آپ کو نا ہر وقت فرنٹ آف مائنڈ رکھ کے آپ کو ہونا چاہیے یار کہ میرا ہر خرچہ آپ کا اس قسط کے بیسس پہ آپ پھر بیکورڈ میتھمیٹکس کرتے ہیں کہ یار میرے ہر خرچے میں سے کتنا بچاؤں اور کتنی انکم ہے تو وہ قسط ادا کی جائے گی. سر قسط کو اچھی چیز نہیں ہوتی، اس کو بیچا جاتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ یار آپ اپ فرنٹ زیادہ پیسے نہیں دے رہے، آپ ایونچولی کر وہ ایکول بھی کیوں نہ ہو، اس میں سود نہ بھی ہو، لیکن اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ دینی ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز بڑے سخت ہیں، سر پیک ہو جاتی ہے. حکومت سر ابھی پیسے واپس کیے ہیں یو اے ای کو، حکومت جو ہے وہ اس نے پیسے واپس کیے ہیں شاید سعودی کو بھی، حکومت جو ہے وہ بھی قسطیں ادا کرتی ہے. سر یہ جو سسٹم بن جاتا ہے نا اس قسم کا، یہ ایک بہت ویشس سائیکل ہے انفرادی طور پہ بھی اور حکومتی طور پہ. سر ہمارے ایک دوست نے کتنی بڑی بات کی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جنگ کس کروٹ بیٹھ رہی ہے، لیکن سب سے بڑا سروائیور تو پاکستان ہی ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے یو اے ای کو ڈالر واپس کرنے کا ارادہ کر لیا. مطلب یہ 3.5 بلین یہ کبھی کسی کو ڈالر واپس نہیں کرنا کہ یار انہوں ڈالر واپس کر دیں. ہاں وہ بھی ایسے مطلب وہ تو تقریباً ایسے تھا جس دن واپس کیے کہ جو مانگ رہے اچھا لے جی منہ تے مارے تو آپ کے ڈالر. تو سر نہیں لیکن سر یہ ڈس رسپیکٹ نہیں، ڈس رسپیکٹ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں تاثر یہ ملا اور اگر یہ تاثر ہماری طرف سے بالکل نہیں ہو سکتا، ہمارا بردر ملک ہے وہ، لیکن اگر یہ تاثر گیا تو مثبت شو اس وقت حکومت کی طرف سے معذرت کرتا ہے اگر آپ کو لگا ایسے، اگر آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی. بالکل بالکل ہمارے بھائی ہیں اور ہماری ایلسیاں کھولتے ہیں سر، ہمارے جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں ان کا بڑا کردار ہے. سر ہماری حل نالی کھولتے ہیں سر، وہ آپ ٹینشن لے لیں، وہاں جا کے ایک دفعہ مزہ آ جاتا ہے. صرف ہمارے ویزے نہیں کھولے ابھی تک، لیکن ہوتے تو لوڑ پائے گی تو وہ کھولنے پڑے گے. تو سر باقی سر لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. اگین ڈے 1 اینڈ ڈے جس میں بھی ابھی ہم ہیں، لیکن سر یہ کتنا خطرناک ہے کہ ہمیں ڈیز بھول گئے ہیں. پہلے پتہ ہوتا تھا 12واں دن 13واں دن، اب میرے خیال میں کچھ 35واں دن یا 36واں دن جو بھی چل رہا ہے. یہ خطرناک ایک بات ہے کہ آپ کو دن بھول گئے، مہینوں میں گن رہے ہیں کہ جنگ کب سے لگی ہوئی ہے. اللہ کرے یہ چیز ساری ختم ہوئے اور بیک ٹو نارمیلٹی سچویشن جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. نارمیلٹی کی طرف جانا تو ایک الگ بات ہے. بالکل. اور یہ مطلب امریکن جو لوگ اگر طاقت رکھتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، کریں. جنگ میں رہنا مطلب وہی بات ہے، ہماری 4 دن کی جنگ تھی، میزائلوں کی آوازیں آئی تھی تو سیٹ ہو گئے تھے، تو وہاں پہ اب دن اگر بھول گئے ہیں تو اجازت لیتے سر، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.